ہم اللہ کی اس رحمت کو جو وسعت رکھتی ہے اس کو ہم محدود کر دیتے ہیں ایک دن اور ایک رات میں۔ اس رات کے حوالے سے یا اس دن کے حوالے سے بعض علماء سے بعض سلف سے عبادت ملتی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الدخان کی ایک آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے اس رات کو مبارک بنانے کے لیے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کل کے دنوں کی مناسبت سے ایک سوال بہت زیادہ کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات 15 شعبان کے حوالے سے کیا تھے؟ اس کو ہم 15 شعبان کہہ لیں یا شب برات کہہ لیں؟ ہمارے ہاں دونوں ہی نام معروف ہیں۔ شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اگر اس سوال کا ہم جواب دیں یا اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے معمولات میں وہی ہوا کرتا تھا جو عام دنوں میں یا عام راتوں میں ہوتا تھا۔ سب سے پہلی بات یہاں ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 تاریخ کا روزہ رکھا ہے، لیکن وہ 15 تاریخ 15 شعبان کے ساتھ صرف منسلک نہیں، بلکہ وہ 15 تاریخ ہر مہینے کے ساتھ ہے، اور ان دنوں کو ہم ایام بیز کہتے ہیں جن میں 15 کے ساتھ 14 اور 13 بھی شامل ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 3 روزے بنتے ہیں، 13، 14 اور 15۔ یہ ہر مہینے چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 کا حساب رکھا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تینوں دنوں میں روزہ رکھا ہے۔ ہم انہیں ایام بیز سے جانتے ہیں کیونکہ ہمیں شریعت نے بتلایا۔ اسی طرح دوسری جو بات ہے وہ بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف اسی رات کو یعنی 15 شعبان کی رات کو عبادت نہیں کی، بلکہ آپ نے ہر رات عبادت کی ہے، سوائے اس رات کے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر مزدلفہ میں تھے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی عبادت نہیں کی، رات کا قیام نہیں کیا، آپ نے آرام کیا مکمل، اور اس کے علاوہ آپ نے ہر رات ہی عبادت کی۔ یہاں پر تیسری بات بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت وسیع ہے۔ ہم اللہ کی اس رحمت کو جو وسعت رکھتی ہے اس کو ہم محدود کر دیتے ہیں ایک دن اور ایک رات میں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اس دن کا روزہ رکھنا ہے اور اس رات کی عبادت کرنی۔ اس بات کو کر کے یا اس طرح عبادت کر کے ہم جہاں شریعت سے نکل کر بدعات میں جاتے ہیں، وہیں ہم اللہ رب العالمین کی وسیع ترین رحمت کو محدود کر دیتے ہیں ایک رات میں۔ چوتھی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے بڑی وضاحت کے ساتھ۔ اس رات کی مناسبت سے جو چیز ہے اس میں محدثین نے کافی زیادہ کلام کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات لوگوں کی، اپنے بندوں کی، مخلوق کی، انسانوں کی مغفرت فرماتا ہے سوائے 2 کے، ایک مشرک کے اور ایک اس کے جو کینہ پرور ہے، دل کے اندر بغض رکھتا ہے۔ باقی اس کے اندر بھی چیزیں آ جاتی ہیں، متکبر ہے، دیگر جتنی چیزیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہر رات آ کر ہی اپنے بندوں کی معافی کا اعلان کرتا ہے، کہتا ہے، بلاتا ہے، آواز دیتا ہے کہ آؤ میرے پاس، جو معافی مانگنا چاہتا ہے، رحمت چاہتا ہے، مغفرت چاہتا ہے، اللہ رب العالمین آواز لگاتا ہے، لیکن ہم اس پر توجہ نہیں دیتے، اکثر تو سو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین صرف اس ایک رات نہیں بلکہ ہر رات آواز دیتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ سے رحمت مانگنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین سے مغفرت مانگنا چاہتے ہیں، گناہوں سے توبہ استغفار کرنا چاہتے ہیں، اپنا رزق مانگنا چاہتے ہیں، اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھ کر ان کا حل لینا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس ایک رات کے ساتھ اس کو محدود نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح روزہ صرف 15 کا نہیں بلکہ ہر مہینے کی 15 کے ساتھ 14 اور 13 کا بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت وسیع، ایام بیز کے روزے رکھیں گویا کہ آپ نے پورا مہینہ ہی روزہ رکھا ہے، یہ اس کی مناسبت ہے اور اسی طرح اس کا اجر و ثواب بھی ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک چیز اور بھی بہت زیادہ مشہور ہے کہ اللہ رب العالمین بنو بکر کی بکریوں کے بالوں کے برابر بندوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ساروں کو معاف کرتا ہے۔ جو مسلمان اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، عاجزی اختیار کرتے ہوئے، اللہ سے ڈر کر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ بکری کے سارے بال اگر ہم دیکھ لیں تو کتنے ہوں گے؟ چلیں بنو بکر قبیلے کی ساری بکریاں بھی اگر دیکھ لیں تو کتنی ہوں گی؟ انسان تو پھر بھی اس سے زیادہ ہے، اور وہ بال کتنے ہیں؟ کون گنے گا ان کو؟ تو اس لیے، اور خاص طور پر اس بات کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ نے تو بات کہی نہیں، گویا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بھی باندھتے ہیں۔ ہمیں اس لیے اس پر بھی فکر کرنی چاہیے، اور یہاں پر بھی ہم وہی کام کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سب کو بخشتا ہے، سب کو معافی دیتا ہے، ہم اس کو محدود کر دیتے ہیں بنو بکر کی بکریوں کے بالوں برابر۔ یہ دانش مندی تو نہیں، عقل مندی نہیں۔ اسی طرح
اس رات کے حوالے سے یا اس دن کے حوالے سے بعض علماء سے بعض سلف سے عبادت ملتی، لیکن وہ عبادت صرف اور صرف اس کی محدود نہیں کرتے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں افراط و تفریط بھی ہے، ایک طبقہ بالکل انکار کر دیتا ہے، ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں سب کچھ اسی رات کرنا ہے، جس طرح کے یہودیوں نے ایک خاص دن بنا لیا، عیسائیوں نے ایک خاص دن بنا لیا، ہندوؤں نے اپنے بتوں کے اعتبار سے اپنے خاص دن بنا لیے، آتش پرست آگ کے پجاری انہوں نے اپنے لیے خاص دن کا لیا، باقی آزادی ہے کچھ نہ کرو۔ اللہ نے اس طرح ہمیں مسلمانوں کو نہیں کہا۔ ہماری تو 5 نمازیں مقرر ہیں، ایام 20 کے روزے ہیں، پیر کا روزہ ہے، جمعرات کا روزہ ہے، یہ نفلی روزے ہیں، رمضان کے تو فرض ہیں ہی ہیں۔ ہم نے ان سب کو ترک کر کے چھوڑ کر محدود وقت کے لیے عبادت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں شاید اسی میں سب کچھ۔ ایسا نہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت وسیع ہے، اس اللہ کی رحمت کو ہمیں محدود کرنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ اور پھر جو باتیں ہم منسوب کرتے ہیں یا اس افراط و تفریط کا جب ہم شکار ہوتے ہیں یا ہم ان علماء سے یا ان سلف سے اس بات کو اخذ کرتے ہیں کہ جی انہوں نے اس رات عبادت کی اور اس دن کا انہوں نے روزہ رکھا، وہ روزہ صوم داؤدی رکھا کرتے تھے۔ روزانہ تو رکھنا منع ہے، لیکن صوم داؤدی وہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھ کے ایک دن چھوڑ کر۔ ایام 20 کے روزوں کا وہ اہتمام کرتے تھے، پیر اور جمعرات کے روزے کا اہتمام کرتے تھے، وہ تو صرف شعبان کی 15 تاریخ کا روزہ تھوڑی رکھتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے، ان کے عمل پر ہی اگر ہم نے بات کرنی ہے تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کا عمل پورا کیا۔ اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ عمل وہی قابل حجت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر علماء میں یا سلف میں یا کچھ لوگوں میں اس طرح کا عمل ہے، اس پر دلیل نہیں، تو ہمارے لیے وہ دلیل نہیں، ہمارے لیے وہ حجت نہیں ہے۔ کیوں؟ شریعت محمد رسول اللہ پر اتری۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس سوال کے تحت ہمیں سوچنی چاہیے، اس کے جواب میں ہمیں ان پر فکر کرنی چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی عبادت کرنی چاہیے۔ کس لیے؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے، اور وہ سوال اس پر بھی ہوگا کہ عبادت کی ہے، لیکن یہ عبادت بتائی کس نے ہے، طریقہ کس سے سیکھا ہے، حکم میرا تو نہیں تھا تو تم نے کہاں سے کی ہے؟ تو اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں عبادت بھی کرنی ہے، ضرور کرنی ہے، لیکن وہ والی جو اللہ نے اتاری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ جب ہم ان چیزوں پر آ جائیں گے تو پھر یہ جو افراط و تفریط ہے، تقسیم ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ہم اس پر اتنے پھر پینک بھی نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کی بندگی اختیار کریں گے اس سے ڈر کر، اور اللہ کی رحمت کو وسیع سمجھ کر ہی اس سے مانگیں گے، اس کو محدود نہیں کریں گے۔ آخری بات اس حوالے سے اس جواب کو مزید واضح کرنے کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا، ہمارے ہاں قرآن مجید میں سورۃ الدخان کی ایک آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے اس رات کو مبارک بنانے کے لیے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ ایک بات یاد رکھیں، میں مثال کے طور پر کہتا ہوں، میں نے ایک بات کہی ہے، اسی بات کی تشریح میں نے خود کی، تو وہ قابل اعتبار ہوگی، یا آپ آڈین میں سے کوئی کرے گا، آپ سامعین میں سے کوئی کرے گا، آپ ناظرین میں سے کوئی کرے گا، تو وہ قابل اعتبار ہوگی۔ یقینی بات ہے کہ جو بات میں نے کی اس کی تشریح میں نے خود کی، تو وہ قابل اعتبار ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے خود اس آیت مبارکہ کی تشریح کی ہے، اور تفسیر بالماثور میں سب سے مضبوط جو تفسیر ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے، 4 میں سے ایک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پھر اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو یہ جو مبارک رات ہے یہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور وہ لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر رمضان میں۔ تو یہ بالکل بات واضح ہو جاتی ہے۔ اب اس کو ہم جتنا مرضی زور لگا کے قرآن کے معنی اور مفاہیم کو بدلنے کی کوشش کریں، عبرت ہے ہمارے لیے، یہ اس کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنی مرضی کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنے بات منوانے کے لیے اس طرح ہمیں قرآن مجید کے معنی کو توڑ مروڑ کر پیش نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ سے ڈر کر ہمیں اللہ کے کلام کو پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔